اچھا شاہ جی، شادی کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے ہر انسان کی زندگی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جاننا چاہوں گی کہ اس فیصلے کو کس طرح انجام دینا چاہیے، کیا وہ چیزیں، کیا وہ عناصر اس فیصلے میں ہونے چاہیے. ایموشنلی اگر ہم دیکھیں، فیملی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں، یا خود کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو جج کریں، تو کون سی چیز کس طرح ہونی چاہیے اور اس فیصلے کو کس طرح سر انجام دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، میں اس سوال کے جواب میں 2 حصوں میں بیان کروں گا. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے سٹیٹس کیا ہے، فیملی کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، پیسہ کتنا ہے، کیسے ہیں، ایجوکیشن کیا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کریکٹر کتنا اچھا ہے، اخلاق کتنا اچھا ہے، ملنسار یہ فیملی کتنی ہے، حیا کتنی ہے، لالچ تو نہیں ہے، طمع تو نہیں ہے، کوئی بری عادتیں تو نہیں، ان کی ہوا تو بری نہیں ہے. ان چیزوں کا کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو پتا لگ جاتا ہے جی. آپ واسطہ پڑتا ہے، آپ نے سوٹ لینا ہوتا ہے تو اس کو آپ عورتوں کو میں نے ماچس کی ڈبیا جیب سے نکال کے دکانوں پہ چیک کرتے دیکھا ہے. اس میں شرم ہمیں نہیں آتی. تو رشتہ اگر کرنا ہے تو اس میں اگر ہم اخلاق، کردار اور احوال کا نہ پوچھ سکیں تو یہ تو بڑی ایک ٹائم لگتا ہے شاید اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ہیزیٹیشن ہوتی ہے، یا ہم سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، یا بعض لوگ بڑے ٹرکی ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں، اس کو اتنا طریقے سے شوکیس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں لگنے دیتے. سر میں نے ایسے لوگ اپنی لائف میں دیکھے ہیں جو کہ پریٹینڈ کئی سال تک کر سکتے ہیں، تو مطلب ان کی اندر کی شخصیت وہ باہر نہیں آ پاتی. تو اس صورتحال میں ایسے لوگوں کو کس طرح آپ لے کر ساتھ چل سکتے ہیں؟ اللہ سے نا دعا بھی مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے فیصلوں میں جو اصل چہرے ہیں وہ سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے، اور چیزوں کی حقیقت میرے پہ واہ ہو جائے. تو پھر خبر نہیں ہوتی کہ کس طرح چھپی ہوئی چیزیں بھی آپ کے سامنے آشکار ہونے لگ پڑتی ہیں اور آپ کے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، آپ سے جاننا چاہوں گی سولوشن کے طور پہ کمپیریزن کی جہاں پر ہم نے بات کی تھی، کمپیریزن کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں، ایک سولوشن بتائیے اس کا. اچھا دیکھیے، جو کمپیریزن ہے نا، وہ ہر وہ بندہ کرتا ہے جس کو اپنے نصیب پہ یقین نہیں ہوتا. اپنے نصیب پہ یقین کرنے والا موازنہ نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اس کا نصیب اس کے ساتھ، میرا نصیب میرے ساتھ. جب آپ کو اپنے پورے نصیب پہ یقین ہوتا ہے اور آپ کو اپنے نصیب پہ رشک ہوتا ہے کہ میرا نصیب تو میرے اللہ نے مجھے دیا، تو آپ کبھی بھی پھر برا نہیں مناتے، پھر کمپیریزن آپ نہیں کرتے، آپ راضی رہتے ہو. صحیح، کیونکہ سر بہت سی بیماریاں نا کمپیریزن سے ہی جنم لیتی ہیں، جس میں جیلسی آ گئی، حسد آ گیا، کسی کا برا چاہنا یا لیگ پولنگ کرنا، اس طرح کے معاملات آتے ہیں. تو یہ ساری ڈیزیز اسی چیز سے آ رہی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھا جائے. اللہ پہ توکل، نصیب پہ یقین، اللہ سے رجوع، یہ آپ کو سکون میں رکھتا. اچھا، میں آپ سے مزید ایک سوال کرنا چاہوں گی فیصلے کے حوالے سے. فیصلہ ایک چھوٹے بچے کے لیے، ایک چائلڈ کے لیے، ایک یوتھ کے لیے کس طرح لینا چاہیے ان کے پیرنٹس کو، ان کی گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے؟ بچوں کو جانے ضرور، جانے، بچوں کو سمجھیں ضرور، امپوز مت کریں، امپوز نہ کریں اس کو، کیونکہ اگر آپ امپوز کریں گے تو پھر بچہ جو سا وہ آپ سے دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، مزید اس پر ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ڈسکوری کے حوالے سے، سیلف انالیسز اور سیلف ڈسکوری کے حوالے سے. جاننا چاہوں گی اس کو کس طرح لے کر آگے چلنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، بعض اوقات کوئی بھی انسان خود کو نہیں سمجھ پاتا، خود کو آگے نہیں لے کر چل پاتا. تو کس طرح اس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ اچھا دیکھو، اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلنا، اپنی تلاش کو ساتھ لے کے چلنا، یہ ایک ارادے کا نام ہے. صحیح. اور یہ ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ مضبوط ارادہ کیا ہے کہ میں نے خود کو جاننا ہے اور خود کو جانتے ہوئے میں نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. آپ کا یہ ارادہ، یہ فیصلہ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں پہنچا ہی دیتا ہے. جی بہت شکریہ شاہ جی. ناظرین، جس طرح ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام بک انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ سب کے لیے. شاہ جی، آج کی ہمارے پاس بک کون سی ہے؟ آج کی جو کتاب ہے، یہ میں نے تازہ اس کتاب کو پڑھا ہے. اس کتاب کا نام ہے چاہت، دی وانٹ. اور یہ کتاب جو سی ہے، یہ عمر رضا صاحب نے لکھی ہے. عمر رضا صاحب کی میں تھوڑی سی کہانی بتانا چاہوں گا اس کتاب کے ساتھ. عمر رضا صاحب اپنی ایجوکیشن کے مکمل ہونے کے بعد ایک معروف ٹرینر ہیں، ان کا نام ہے فائز حسن سیال. فائز سیال صاحب کے پاس گئے اور فائز سیال صاحب کو جا کے انہوں نے بتایا کہ میں بہت جگہ پہ گیا ہوں اور مجھے سی وی میں نے ڈراپ کی، انٹرویوز دیے ہوں، لیکن مجھے جاب نہیں ملتی. تو فائز حسن سیال صاحب نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، جہاں آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں اگلے ہی دن ان سے جا کے ضرور پوچھئے کہ میرے ریجیکشن کی وجہ کیا تھی. اچھا. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. عمر صاحب نے جب ایسا کیا تو فقط 6 ماہ کے اندر انہیں 3 جابز آفر ہو گئی. واو. کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی کو ڈھونڈا اور اپنی غلطی کو ڈھونڈنے اور جاننے کے بعد اپنی اصلاح کی، اور اصلاح کرنے کے بعد ان کی پوری زندگی بدل گئی. اور یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہمیں پتہ لگی. یہ کتاب جو سی ہے، دی وانٹ، چاہت جو سی ہے، ایک بڑی زبردست کتاب ہے.
عمر رضا صاحب نے اسے لکھا ہے. بک ہوم سے یہ کتاب چھپی ہے, اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے گا. جی شاہ جی بہت شکریہ. ناظرین یہ جانی آپ نے آج کی بک دا وانٹ چاہت آپ نے جانا, اور آج کا ہمارا پروگرام جو تھا فیصلے پر تھا کہ اچھا فیصلہ کس طرح لینا چاہیے, اور اپنے فیصلے میں ناظرین خدا کی مرضی, اس کی چاہت, اس کا رحم اور اس کا فضل ضرور مانگے تو آپ کے فیصلے بہترین ہو سکتے ہیں. گفتگو سے فی الوقت اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. شاہ جی اور نجف راجہ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.